فرماتا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اس لیے کہ جتنے مشرک ہوتے ہیں نا وہ سارے ضالین ہوتے ہیں۔ ہائے ہائے، بہت شکریہ جناب۔ جتنے مشرک ہوتے ہیں چونکہ گمراہ ہوتے ہیں اور گمراہوں کو اللہ معاف نہیں کرتا، یہ مطلب پہلی قسم ہے گمراہ بھی مشرک۔ ذہن چاہ دی میں ہوں تھوڑا طرح کر چھڑنا ہے کہ 7 صفت ہے، 7 ہی میں پڑھ گیا، 1 منٹ لگے گا، 7 منٹ لگے گا، 2 منٹ لگے گا، 14 منٹ لگے گا، تو ساتھ ہی توجہ کر لیں، چھتی مکانا چاہتے تھے چھتی مکانا، دیر تو ہی کرنی ہے، میرے لئے کوئی دیر نہیں، تسی وصول کر لو 7 منٹ ہیں، میں 7 منٹ پیش کر رہا ہوں، جے تشریف تساں کروائی تو تساں کروانی ہے، نہ سمجھ آئی تو میں کیا چھڑنا ہے، میں 7 پوریا دیر کے چھڑنے ہیں۔ پہلی صفت گمراہ مندی کہ وہ مشرک ہوتے ہیں، پہلی قسم کی ہے جی خیر ہو تو مشرک۔ دوسری قسم سورہ مبارکہ توبہ چکر ہے، یہ آیت کا نمبر ہے جناب میرے کو، سورہ توبہ آیت نمبر 37، خالی فرمایا انمن نسیو زیادۃ فی الکفر، وہ بندے کفر میں آ جاتے ہیں جو پیچھے والے کو آگے کر دیتے ہیں، آگے والے کو پیچھے کر دیتے ہیں۔ بھائی کیا بات ہے، مولا تعالیٰ جیسا دے وہ بندے کافر ہو جاتے ہیں جو پیچھے والے کو آگے کرتے ہیں اور آگے والے کو پیچھے کرتے ہیں، اور خالق بہت شکریہ خالق فرماتا ہے یَسَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہی بندے کافر ہیں جو ظالمین میں سے ہیں یعنی گمراہ ہیں۔ دوسری قسم کافر کی ہے، اچھا جی میں وہ بتاتا ہوں، وہ فرماتے ہیں پر سیانے بندے نے وہ اندروں کی تشریح تھوڑی سی کرتے ہیں کہ آگے کو پیچھے کرنا، پیچھے کو آگے کرنا، ایرا شان نزول نہ پڑھ دینا۔ 4 مہینے زمانہ جہالت میں بھی محترم ہوتے سن، انہوں نے لڑائی نہیں سی، ایک محرم، ایک ذی الحج، ایک ذوالقعدہ اور ایک رجب، 4 مہینے زمانہ جہالیت میں بھی جنگ کافر بھی نہیں سن کرتے۔ 1 سال کافر محرم میں جنگ شروع کر دیتی، وہ جب محرم میں جنگ شروع کی وہ آیا دیتی، محرم میں جنگ شروع کر دیتی، لوگوں پوچھے اوہ محرم جے، اوہ محرم جے، اوہ محرم جے، انہاں کیا کیا جنگ شروع کر پہ چاہنا، انہاں کیا ایڈ کا ڈیری تنگیر ہو گئی، وہ ڈیری تنگیر انہاں کیا اے آیت کا شان نزول کا پڑھ توڑے کہنا، انہاں کیا تو ہمیں پتہ لگا ایڈ کا سفر پہلا یہ تو محرم بعد میں جانا ہے، محرم پہلا مہینہ ہے تو سفر دوسرا مہینہ ہے، انہاں محرم سے لڑائی شروع کر لی، محرم سے لڑائی ہونا سی، انہوں کیا کر وہ آخر کہ تو ہمیں پتہ لگا ایڈ کا سفر پہلا آ گیا ہے نا، ایڈ کا محرم بعد میں جانا ہے، وہ ایڈ کا محرم اللہ فرمایا پھڑ لو اے جے کافر پچھلے نو اگے کر دینے، سمجھے ہمارا تو مطلب کہ اگلے نو پیچھے کر دینے، میں محرم پہلے بنایا، میں سفر بعد میں بنایا، اے سفر کو ادھر کر لیا تو محرم کو اگے کر لیا، اے ہی کافر نے جڑا مہینے اگے پیچھے کرے، اگلا مہینہ پیچھے، اگلا مہینہ پیچھے، اگلا مہینہ پیچھے، پچھلا مہینہ اگے، وہ کافر ہوتا ہے نا۔ لکھ مولوی قرآن پہ ہاتھ نبی پاک کی موجودگی کی با جماعت نماز ہونی ہوئے، محمد رو اگے ہونا چاہیے کہ پیچھے، مشرک دوسری قسم کافر چھتی جلدی کرنا، پہلی قسم گمراہ مشرک، دوسری قسم کافر، تیسری قسم سورہ مبارکہ الانعام آیت نمبر 119 خالق کائنات فرماتا ہے وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ، میرے حبیب تیسری قسم گمراہوں کی یہ ہے کہ وہ اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں، جو اپنی خواہش کی پیروی کرے وہ گمراہ ہے، جو اپنی خواہش کی پیروی کرے تیسری قسم ہے وہ گمراہ ہے۔ یہ واسطے 2 آیتیں ہونا بڑی پڑیں گے پھر سمجھ آنی ہے یہ کون ہے، میں خیال ہے کون ہے کتوں نہ پڑھ گئے، اللہ پاک فرمایا کوئی کرنا مسجد نبوی چاہ جاؤ اتوں بھی لگ جانا، نماز کے ٹائم سے آؤ کہاں لگ جان گے، جمعے کے ٹائم سے آؤ کہاں لگ جانا،
کون میں اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں؟ میں کیا کون؟ سورہ محمد آیت نمبر 16 خارج فرماتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا. محمد کے پاس بندے ایسے آتے ہیں جو نبی کی تقریر سننے کے بعد نبی چلے جاتے ہیں اور صاحبان علم سے پوچھتے ہیں کہ ابھی ابھی رسول کیا کہہ رہے ہیں. ابھی ابھی رسول کیا کہہ رہے تھے؟ میں کیا اللہ بندے کون ہیں؟ فرمایا اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم. یہی تو ہیں جن کے دلوں پر ہم نے مہریں لگا دی ہیں. میں کیا اللہ اور نبی پیچھے آ کے نمازیں پڑھتے ہیں تو تم مہر لالا کرتا جانا. اللہ فرماتا میں آ دینا یہ مہر بھی کافر ہے. کیوں؟ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ. یہی تو ہیں جو بیٹھتے محمد کے پاس ہیں پیر کی خواہشات کی طرف. اگر نہیں لگے تو تیسری یاد پڑھ دینا. میں کیا لے بندے کافر فرمایا کافر ہوتے تو جمعہ کیوں پڑھتے اور کافر ہوتے تو مسیحے کی لین ہوتے. میں کیا کون نے؟ اللہ فرماتا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا. یہ ایمان لائے تھے پھر کافر ہو گئے. ایمان لائے تھے پھر کافر ہو گئے ہیں. اور نشانی ان کی کیا ہے؟ فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ. اب نبی بھی سمجھاتا ہے تو یہ نہیں سمجھتے اور علم والوں سے پوچھتے ہیں یہ رسول کیا کہہ رہے تھے. ایک دوں اگے میں کدھر تنوں لے جا نہیں سکتا. میں تنوں خوبے اگے جا کے کھلا دیتا ہے بندے کون نے. جس صورت وچ اللہ نے انہاں دا ذکر کیتا نا اولا نا ہی صورت منافق ہو. منافقوں کے جزائے خیر دے دے. وہ صورت دا نا ہی سورہ منافقون ہے. تے منافق دی نشانی جڑی پوچھی ہے صحابہ نے. ایک روایت تو سنائی سے کبھی آج پھر سناتے ہیں پھر کہتا ہے حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل سے بغض علی نہیں دس میری قسم تکلیف اور قسم چاہیے دیکھی ہو میرے دل سے بغض علی نہیں دس. نبی پاک کو آ کے میں آخیا یا رسول اللہ میرے دل سے بغض علی نہیں دس. نبی چپ کر گیا. میں صاحب نے کہا نبی ناراض ہو گیا. میں کہا یا رسول اللہ معافی دے. نبی چپ کیا تھے. یا رسول اللہ میں توبہ کر رہا. نبی چپ کیا تھے. کہنے لگا میں کہ یا رسول اللہ میں آپ کو محبت نہیں رکھا گا بغض نہیں رکھا. نبی چپ کیا تھے. کہنے لگا نا نبی اجے بھی میرے ناراض ہے صحابی ہے. تو میں گل کی میرا ہر گل کافی ہو جائے گی بندے تک لبے نے. ہو سکیا یا رسول اللہ اگر آپ ابھی تک بھی میرے کہنے پہ مطمئن نہیں تو ہاتھ بڑھائیے میں دوبارہ اسلام کی بیعت کروں. ہاتھ بڑھائیے میں دوبارہ اسلام کی بیعت کرتا ہوں. نبی نے ہاتھ بڑھایا میں نے تجدید اسلام پہ نبی کی دوبارہ بیعت کی کہ میں پھر مسلمان ہوتا ہوں. یہ مطلب ہے جس میں بغض علی یاد آئے وہ برادری سے نہیں نکلتا اسلام سے نکلتا. بہت شکریہ ملکن جزا دے گے. تیسری قسم منافق اگر یہ نشانیاں پھر پڑھا میں تھوڑے سامنے ایک پڑھی مشرک دوسری مشرک تو بعد کافر کافر تو بعد منافق. یہ ہوتا آج تین ہی کافی کہ جڑے گمراہ ہوتے ہیں 7-4 پھر پڑھنے جڑے گمراہ ہو جاتے ہیں انہوں نے کم از کم 3 نشانیاں ذہن سے رکھنا. آیتاں دے نمبر میں کہہ دیتے ہیں. سورہ مبارکہ نساء کی آیت نمبر 116 کے مطابق جڑے گمراہ ہوتے ہیں انہوں نے ایک قسم مشرک ہے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 37 کے مطابق ایک دوسری قسم کافر ہے. تو سورہ الانعام کی 119 نمبر آیت کے مطابق تیسری قسم انہوں کی منافق ہے. یہ مطلب ہے جنہیں صراط الذین انعمت علیہم نے نا انہاں چ اس قسم دیاں 3 چیزاں نہیں ہیں. مولا بھائی تانوں جزائے خیر دے اللہ معافی دے انہاں تے انعام ہوتا ہے انہاں تے درود ہوتا ہے. انہاں وچ نہ کوئی کافر شامل ہے نہ کوئی منافق شامل ہے تے نہ کوئی مشرک شامل ہے. اگر جناب نے ایک 3 چیزاں ذہن چ رکھ لیا تے مجلس کا اختتام میں اتنے کرنا. میرے کو سورہ مبارکہ کہف کی ایک آیت ہے جدے وچ میں شان پڑھنا چاہتا.
یہ گل طے ہے کہ جنہ چر اللہ دے انعام نے نہ وہ کافر ہو سکتے ہیں، نہ وہ مشرک ہو سکتے ہیں، نہ وہ منافق ہو سکتے ہیں۔ یعنی گمراہ والیاں تین قسم نے، کیڑی کیڑی؟ مشرک، کافر، چنگا دھیان نہیں کسے کیتا، مشرک، کافر، منافق، یہ تین قسم کے لوگ کی ہوندے نے؟ گمراہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ مبارکہ کہا خالق کی آواز ہے میرے حبیب۔ گمراہ کے متعلق اگر لوگ جان چکے ہیں کہ گمراہوں میں کافر ہوتے ہیں، مشرک ہوتے ہیں، منافق ہوتے ہیں، اور سن میرے حبیب وما کنت متخذا المضلین عضدا، ان بندوں کو کہہ دے اللہ کہہ رہا ہے میں کبھی بھی گمراہوں کو اپنا مددگار نہیں بناتا۔ صدقے جاوا، صدقے جاوا، بول کیا بات ہے؟ جب میرے تو اگے جا رہا ہوں، میں سلام پیش کر رہا ہوں، سب تو پہلے کھوکر صاحب دعوت دیتی ہے، یہ اگے پہنچ گئے جی میں گل کرنا چاہنا کہ سب سے اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم کبھی بھی، میں اللہ گمراہوں کو اپنا دست و بازو نہیں بناتا، میں گمراہوں سے مدد نہیں لیتا۔ اے قرآن آیت نمبر پھر دسانگا سورت کا نام سننا ہے، سورہ والضحیٰ ہے، آیت مجیدہ نام ہے مجرم۔ خالق فرماتا ہے علم یجد کا یتیما فآویٰ، حبیب جب تو یتیم تھا میں نے تجھے ٹھکانہ دیا، جہاں تیری یتیمی پلتی رہی۔ قرآن میرے ہاتھ شبیر احمد عثمانی لکھ دینے، پہلے والدین چلے گئے، پھر دادا چلا گیا، اس کے بعد ایک چچا تھا جس کا نام ابو طالب تھا، اللہ نے محمد کی اس سے مدد لی۔ کیا بات ہے؟ اور ابو طالب رسول کی مدد کرتے رہے، اور رسول کی مدد ہی اللہ کی مدد ہے۔ اور جب اللہ گمراہوں سے مدد ہی نہیں لیتا تو تیری زبان کھلنے کے وقت سوچ لی کیوں نہیں؟ اللہ گمراہوں سے مدد نہیں لیتا، یہ مطلب ہے اللہ نے پتہ ہے میں گمراہ کو مدد نہیں لینی، تے ساری زندگی ابو طالب کو مدد لے کے دسیا نہ ایک کال گمراہ سی، بولو نہ آج گمراہ ہے، تے جڑا گمراہ نہیں وہ شخص کی انعمت علیہم۔ کسے کام چل رہا ہے تو اڈا کی خیال ہے ابو طالب من کر بھائی تو میں یار اتنے کام چل رہے ہیں۔ عزیزان گرامی کریں، اللہ کبھی بھی گمراہوں سے مدد بولو بولو نہیں لیتے، اور حضرت ابو طالب کو مدد نہیں سوچ کی سمجھ کے، یہ لفظ کی سمجھ کے انعمت علیہم، یہی تو وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام نازل ہوئے۔ لو جی اللہ سننا کیسے سننا، اے ان مقام لگا میں اے قرآن اللہ فرماتا والضحیٰ واللیل اذا سجا، مجھے قسم ہے چڑھتے ہوئے دن کی، مجھے قسم ہے ڈھلتی ہوئی رات کی۔ میرے حبیب جب تو یتیم تھا میں نے تجھے جگہ دیا، ہاں بوجہ کا آئے فعلنا، اور جب تیرے پاس پیسے نہ رہے تو میں نے تجھے مال سے غنی کر دی۔ قرآن تو میرا ہاتھ ہے، مال خدیجہ الکبریٰ ہے، بولو بولو تے دود حضرت ابو طالب دی دو شامت یہ چالیں گا۔ خالق فرماتا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، حبیب یہی تو وہ نعمتیں ہیں جو میں نے تجھ پہ کی ہے۔ صدقہ جانا دود ابو طالب بھی نعمت، خدیجہ الکبریٰ بھی نعمت۔ اللہ فرماتا ہے محمد جیسی نعمت میں نے امت پہ کی ہے، ابو طالب جیسی نعمت میں نے محمد پہ کی ہے۔ اور جو محمد کا منکر ہو جائے وہ کافر ہوتا ہے، اور جو محمد پہ کی ہوئی نعمت کا منکر ہو جائے اس نعمت عظمیٰ کا نام ابو طالب۔ میرے عزیزو حضرت ابو طالب کے جنازے کے پیچھے رسول ٹر رہے سن۔ علامہ غلام احمد حریری ایک مولوی ہے، پروفیسر جنہیں بی اے دی اسلامیات لکھی، بی اے دی اسلامیات اختیاری اس لکھی، ہو سکیا مکے میں ایک جنازہ اٹھے جدھر پیچھے پیچھے ٹر کے رسول کو فرماتا ہے چاچا تیرے میرے تے بڑے احسان، پوری کائنات تے نبی دا احسان ہے نا عزیزو، ساری اللہ دی کائنات دا موصل میرا نبی، پچھلے نبی بھی میرے نبی دی نبوت ایمان رکھ کے نبی بڑھے، آج بھی میرے نبی دا احسان ہے کہ ساری کوئی شرافت غیرت موجود ہے، کہ آئیں گیا مسئلہ تری میرے نبی دا احسان ہے۔ لمبی گل نہ ہو جائے، پوری کائنات دا موصل
ایک ابو طالب کے جنازے کے پیچھے ٹر کے غلام احمد حریری بی اے دی اسلام کی تاریخ میں پڑھایا. فرماندے نے چاچا تیرے میرے تے بڑے احسان ہیں، بڑے ایک نہیں بڑے احسان ہیں. جس بندے کتاباں چ ابو طالب کے احسان نہ ملن وہ کوشش کر کے کسی کافرے نال مل جائے جڑا زیارت کرن جائے. ایران دے بارڈر تو لے کے شام دی کنڈاں تک جنیاں تینوں مرداں دی قبراں نظر آؤں گی ابو طالب دے پتر ہون گے، جنیاں مسعودہ دی قبراں نظر آؤں گی ابو طالب دی دھیاں ہون گے. میرے عزیزو حضرت ابو طالب نے احسان کیتے، یہ احسان ابو طالب کر گئے. احسان دا بدلہ احسان ہی ہوتا ہے. رونا میرے نال احسان دا بدلہ احسان ہوتا ہے یار. جس گھروں بیبیاں قرآن پڑھیا ہوگا نا احسان سمجھ گئے اس گھر کا. ساری زندگی بچی قرآن پڑھ کے جوان ہو کے شادی ہو کے ٹر جائے، جدوں تک زندہ رہے گی سال بعد آئے گی نا پیکے کپڑے لے کے آئے گی اتنے پیسے رکھ کے اس بی بی کے گھر جائے گی. کدھر پہ جانی ہوتی میری استاد نہیں ہے میں نے کو قرآن پڑھے ہیں. خدا دی قسم جنہاں نے گھراں چ لوکاں قرآن پڑھے ہیں بڑے چودھریاں دیاں بچیاں انہاں نے گھراں چ جھاڑو دیندیاں میں ویکھیاں نے، انہاں دے کپڑے دھوندیاں میں ویکھیاں نے. جڑیاں اپنے گھر کام نہیں نا قبلہ کردیاں انہاں دے گھر دے کامیاں بن کے کام کردیاں نے. کہندیاں کی نے وہ سائنس کرو قرآن پڑھے ہے. اللہ دے بندے جنہاں دیاں گھراں چوں قرآن پڑھی ہے نا انہاں دیاں تھیاں نوں ماری جاوے. کہ مسلمان ہے احسان دا بدلہ لیندے جنہاں گھراں چوں قرآن پڑھیا ہوئے انہاں دیاں تھیاں نوں ماری دے. ایتھے امام مسجد دی بچی جوان ہو جائے نا قبلہ تو پریشان ہوئے تو نمازیاں آتے ہیں تُسے فکر نہ کرو بس تُسی ساڑھے مولوی سانو نماز پڑھاتے ہو ساڑھے جنازے پڑھاتے ہو. بچی تو آتی نہیں بچی ساڑھی ہے. اسی بجائے کریں گے کوئی آدھا میں چیز بنا دیا گا، کوئی آدھا میں 200 بندے کی روٹی پکا دیا گا، کوئی آدھا میں پورا سچ پا دوں گا بیٹی ہے ساڑھی. اللہ دیا بندے میں تیرے اوپر کی گل دساں جنہاں دین سکھایا ہو نا انہاں دی دھیاں دے زیور بنائی دینے لائی دینے. جنہاں کو دین سکھیا ہوئے انہاں دیا دھیاں دا جیز بنائی دے انہاں دا جیز ساڑی دا دھی دی گالی کرنا تو 2 منٹ مکڑ کو جاس لینا. میرے کو مفسر تاریخ کربلا موجود نظاکر الحمدللہ میرے عزیزوں والی دھی ہوتی ہے تو مزاج اللہ نے بکھرا بنایا. ویسے لڈو شڈو لوگ پتروں کی بڑھتے ہیں دھیاں تو نہیں بڑھتے. دھی چوتھی ہو گئے تو لوگ آدھے ساڑھا اللہ کی کیا کرنا ہے. ایک نہ جگہ یہ دھی دا مزاج بکھرا ہے. آخری بھیڑا ہوئے منہ پانی پایا جائے چمچی نال ایتھوں دی بھگ جائے نا بندے پانی جڑا ٹیشو نال پونجے انہوں پتر آندے نے جڑی دوپٹے نال پونجے انہوں دھی ہے. چوڑی تے سر رکھ کے دھی بیٹھی ہوئے چوڑی تے سر رکھ کے دھی بیٹھی ہوئے 5 منٹ پیو چپ کرے منہ رکھ کے لیا تو بولو گلو کرو جدو تسی چپ ہوندے ہو میری دنیا اندھیر ہو جاتی. بچیوں نوجوانوں تسی اجے تھوڑا تجربہ نہیں مولا تھوڑے گھر آباد کرے تو تھوڑیاں بہت زیادہ لمبیاں زندگیاں کرے. اساں تو کوئی نہیں ہونا جب تساں سوچنا مولوی ٹھیک گل ہے نہیں. ایک دھی جڑی ہوندی ہے نا کہ چھوٹی ہوئے تو پیو دی چوڑی چ پیندی تے سارے گھر دیاں شکایتاں کردی. امی مینوں پیسے نہیں سن دیتے، بڑے بھرا نے مینوں چڑکیا سی، چھوٹے بھرا کو میں شے منگی اس دتی نہیں تے باپ تسلی دے کے آندا میں آ گیا نا صدقے جمع میں سارے نوں پوچھ لینا وہ اس کیڑا کسے کو سزا دینا کیڑا کسے کو مارنا لیکن دھی دا دل رکھ کے آندا ہے نہ سارے نوں پوچھنا تیری والدہ نوں پوچھنا تیرے بھرا نوں پوچھنا میری دھی نال بعد ہے تو ساڈی دا سلوک کیتا کدے نال شکایت کر کے دھی یار پیو نال کر دیا غریب ترین پیو ہوئے تو دھیاں واسطے سلطان ہوندا نا. جے تینوں سمجھ آ گئی نا دھیاں پیواں نال ہی شکایت کر دیا نے 10 محرم سی گریگر دا ویلا سی شمر کھلوتا سی پیو دے گل چ دوویں باواں پا کے بی بی سکینہ نے فرمایا پاپا آئی نے مینوں مارنا فرمایا خیمے وچ تر جا میرا عباس تر جا. دھی دا مزاج بہت سچی ہے. تساں کمال انداز نال سنیا بھائی کہ دھی دا مزاج ایسا ہے کہ یہ 8-9 سال رہندی ہے پیو دی چوری 8-9 سال بعد پتہ نہیں کون یہ ہاتھی بنتا ہے ذہن چ ایسا گلا پاتا ہے
ਤੇ ਸ਼ਰਮਾਂ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਹਾਇਆਵਾਂ ਵਾਲੀ ਪਿਓ ਦੀ ਝੋਲੀ ਝੋਟ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਪਿਓ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਆਖ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਆਖ ਮੈਂ ਬਸਤਾ ਵੀ ਨਵਾਂ ਲੈਣਾ, ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਆਖੀ ਮੈਂ ਚੂੜੀਆਂ ਵੀ ਲੈਣੀਆਂ। ਉਹ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਹੈ ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ? ਫਿਰ ਕੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸਦਕੇ। ਫਿਰ ਆਂਦੀ ਅੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਬੂ ਕੋਲ ਸ਼ਰਮ, ਅੱਬੂ ਕੋਲ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਝੋਲੀ ਚੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋਈ, ਅਗਲੇ 9 ਸਾਲ ਪਿਓ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। 9 ਸਾਲ ਦੀ ਜੁਦਾ ਹੋਈ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਾਂ ਪਿਓ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਿਆ ਕਰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਿਆ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੀ ਅੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਰੋਜ਼ ਭਰਾ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਤੇਰੇ ਮੁਤਲਕ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਮਾਂ? ਉਦੋਂ ਮਾਂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਤੇਰਾ ਇਹ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤੇਰਾ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕੈਲੰਡਰ ਟੰਗਣੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤੇਰਾ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਤੇਰਾ ਇਹ ਘਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਧੀ ਕੈਸੀ ਕਾਇਨਾਤ ਤੇ ਰਹਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਧਾ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਇਹ ਘਰ ਹੈ, ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਇਹ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁਲਤੇ ਬਤੂਲ ਤੇ ਭੇਜਣਾ, ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਸੁਲਤੇ ਰਸੂਲ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ, ਬੇਟਾ ਤੇਰਾ ਉਹ ਘਰ ਹੈ। ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਉਧਰ ਆਉਂਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਨਿਕਾਹ ਤੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਧੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਉਸ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਧੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਿੱਦਣ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਦੱਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਿੱਕੇ ਵੀਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉੱਥੇ ਪੈ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉੱਥੇ ਪੈ ਨਹੀਂ, ਆਪੂ ਪੈਸੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਅੰਮਾ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਮਨ ਕਰਨਾ। ਆਬਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੋਲੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੀਬੀਆਂ ਮਿਲਣ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਧੀ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਐਸੀਆਂ ਯਤੀਮ ਬੱਚੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਭਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਚੌਧਰੀ, ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ ਕੌਂਸਲਰ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਆ ਬਾਹਰ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਤੇਰੇ ਪੇਕੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਆ ਜਾਈ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਧੀ ਲੱਗਣੀ ਆਬਾਦ ਨਾ ਹੋਵਾਈ। ਇੰਝ ਵਿਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਵਿਆਹੀ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਨਾਨਕੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ, ਦਾਦਕੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਵੀ ਉਸੇ ਪਿੰਡ, ਦਾਦਕੇ ਵੀ ਉਸੇ ਪਿੰਡ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਭਤੀਜੇ ਸਮਝਦੇ, ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਭਣੇਵੇਂ ਸਮਝਦੇ, ਕੋਈ ਮਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਪਿਓ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੀ ਅੰਮੀ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਭੈਣ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾਨਕੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੋਣ, ਦਾਦਕੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੁਰਾਨ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬੀਬੀ ਜ਼ੈਨਬ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਨ, ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਗਾਨ ਦੇ ਦਾਦਕੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਨਾਨਕੇ ਤੇ ਦਾਦਕੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਬਾਬੇ ਅਲੀ ਦਾ ਦਾਮਨ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਇਹਨੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਮਾਰ। ਮੈਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜਾਜ ਕਰਾਂਗਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਨਾ ਸਾਰੇ ਟੋਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਕੌਣ ਸਹੇਲੀਆਂ, ਕੌਣ ਬਹਿਨੋਈ, ਭੈਣਾਂ, ਚਾਚੀਆਂ, ਖਾਲਾ, ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਮਿਲਦੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਆਂਦੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਮੁਕਾ ਦੇਣਾ, ਰਾਹ ਦਿਓ ਪਿਓ ਪਿਆਰ ਦਿਓ, ਰਾਹ ਦਿਓ ਜਰਾ ਬਾਪ ਪਿਆਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਉਹ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਛੜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਛਦੀ, ਮੈਂ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਦੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਪ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਡੋਲੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਕਾਰ ਹੋਵੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਹੌਲੇ ਜਾਂਦੀ ਪਿਓ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੋਂ ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਜੀ ਆਂਦੀ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਮਾਫ ਕਰ, ਮੇਰਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ